اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے پروردگار عالم کی ذات پاک سے کہ بخیر و عافیت ہوں گے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہم آپ کو روح قرآن کی جو کتاب ڈاکٹر محمد حسن رضوی کی لکھی ہوئی ہے، اس میں اصول و فروع دین اور فقہ کے بارے میں بتا رہے تھے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے، یہ ہے سورہ بقرہ، 2 نمبر کا سورہ اور 220 نمبر کی آیت ہے، اس کے بارے میں ہے یتیموں کے ساتھ بھلائی۔ پھر وہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہیے کہ ان کی بھلائی کے لیے کام کرنا بہت اچھا کام ہے۔ اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں، اور اللہ خرابی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے کے فرق کو خوب جانتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی تو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ ہے سورہ بقرہ ہی کے بارے میں، سورہ بقرہ کی آیت ہے عورتوں کے حقوق کے بارے میں، اور یہ چونکہ ہمارا پسندیدہ موضوع ہے اس لیے ہم آپ کو اس کے بارے میں ضرور بتائیں گے۔ 228 نمبر کی آیت ہے۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ان پر حقوق ہیں۔ یعنی مساوی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ نہیں ہے کہ مردوں کے تو سارے حقوق ہیں، عورت بیچاری کا کوئی حق ہی نہیں۔ البتہ مردوں کو ان پر، یعنی کہ بریکٹ میں صرف لکھا ہے، ایک درجہ فوقیت حاصل ہے، مگر اللہ ان سب پر غالب اقتدار رکھنے والا، گہری مصلحتوں کے ساتھ بالکل ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ یعنی پہلے تو بتایا کہ حقوق جیسے مردوں کے ہیں ایسے خواتین کے بھی حقوق ہیں، مگر مردوں کو ایک فوقیت حاصل ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ نوٹ میں لکھا ہے، یعنی مردوں کو صرف اس لیے کہ وہ خاتون کے نان نفقے اور حفاظت کا ذمہ دار ہے، صرف ایک درجہ فوقیت حاصل ہے، مگر اللہ مرد کو اس ذرا سی فوقیت کے ناجائز استعمال پر سزا دینے پر بھی اچھی طرح قادر ہے۔ یہ تو صرف اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے کہ اس نے دنیا کا نظام چلانے کی خاطر مرد کو ذرا سی فوقیت عطا کر دی ہے، تاکہ گھر کا نظام ٹھیک چل سکے، ورنہ یہ کوئی بڑی یا حقیقی فوقیت نہیں ہے۔ اب جیسے کہ قرآن حکیم خود مردوں اور عورتوں کو مساوی حقوق دے رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یعنی کہ بالکل، یعنی ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم رکھا ہے۔ دونوں کے معاملات بالکل ایک جیسے برابر، بالکل مردوں کو بھی کہ وہ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اور ہر جو کیٹیگری ہے اس کے اندر دونوں کو، مرد اور عورت کو برابر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور پھر آخر میں کیا کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم دے گا۔ اب ویسے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس اس میں فٹ ہوتے ہیں، آیا ہم مسلمان ہیں، آیا ہم مومن ہیں، آیا ہم روزے رکھنے والے ہیں، آیا ہم خیرات کرنے والے ہیں۔ یہ ساری چیزیں پڑھیں اس کو، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کتنا انسان کے دل پہ اثر ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ آیا میں اس میں سے کسی جگہ فٹ آتا ہوں یا نہیں آتا ہوں، یا آتی ہوں یا نہیں آتی ہوں۔ تو جب آپ یہ پڑھیں گے تو پھر یقیناً ہم بھی جب پڑھتے ہیں تو ہم کوشش ہماری یہ ہوتی کہ کہیں نہ کہیں تو ہمارا بھی حصہ آ جائے اس کے اندر۔ اچھا، اس کے بعد قرآن کی ارشاد فرما رہا ہے، یہ بھی سورہ بقرہ کی 231 آیت ہے، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت
کی مدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا انہیں ٹھیک اور اچھے طریقے سے اپنے پاس روک لو یا پھر اچھے طریقے سے ان کو رخصت کر دو. دیکھیں قرآن کیا کہہ رہے ہیں اور ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. پہلے ہی طلاق کیا، ان کو نکال باہر کر دیا، اور اس کے بعد وہ بیچارے کہیں پہ ماری پھریں یا والدین کے گھر جائیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی عدت پوری ہے، یعنی کہ عدت پوری ہونے تک تو ان کو وہیں پہ رہنا ہے، اور پھر ان کو اگر آپ وہ ختم ہو گئی، طلاق دے دی گئی ہے، پوری ہو گئی عدت، تو پھر کیا ہے، انہیں ٹھیک طریقے سے اچھے طریقے سے اپنے پاس روک لو، یعنی کہ وہ طلاق ختم ہو گئی اور ان کو اپنے پاس اچھے طریقے سے روکو، وہی ان کا نان نفقہ ہر چیز. اور پھر اگر نہیں طلاق باقاعدہ منعقد ہو گئی ہے، صیغے وغیرہ بھی پڑھ لیے گئے، تو اب کیا ہے، اچھے طریقے سے ان کو رخصت کر دو. یعنی قرآن اتنا، اللہ تعالیٰ اتنا رحمان و رحیم ہے، اتنا رحمان و رحیم ہے. ایک تو غصے میں طلاق ہی نہیں، جو غصے میں کہہ دیا طلاق، کوئی طلاق نہیں ہوتی. لوگوں کو اس کے بارے میں اچھی طرح خواتین کو علم ہونا چاہیے. اور جو ہم شادیاں بڑے شوق سے ناچ رنگ کر کے کرتے ہیں نا، اس کے بجائے یہ قرآن پڑھانا چاہیے، سمجھانا چاہیے. لڑکی کو شادی سے پہلے یہ ساری معلومات ہونی چاہیے کہ اس کے حقوق کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں. طلاق کے بارے میں ضرور ہونا چاہیے کہ بھئی اس طرح سے نہیں کہ بس کہہ دیا اور نکال باہر کے، ایسے نہیں ہوتی ہے طلاق. ہمارے فقہ میں تو بہت ہی اس کی شرائط ہیں، تو وہ سب کچھ پتہ ہونا چاہیے. اور پھر پروردگار عالم ارشاد فرما رہے، محض ستانے یا اذیت پہنچانے کے لیے انہیں نہ روک رکھو تاکہ ان پر زیادتی کر سکو. اب پروردگار عالم ارشاد فرمائے، اب جو بھی ایسا کرے گا حقیقتاً اس نے خود اپنے اوپر ہی ظلم کیا. یعنی کہ وہ ظلم کیا کیا کہ اللہ کی طرف سے سخت ترین سزائیں اس کو بھگتنی پڑیں گی. غرض اللہ کے احکامات کا مذاق نہ بناؤ. اللہ کیسے مذاق بن رہے ہو، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم مومن ہیں. اللہ کے احکامات کو مذاق نہ بناؤ. اللہ کے احکامات اور نعمتوں کو جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہیں یاد رکھو، یعنی کہ ان کا پورا پورا لحاظ رکھو، اور اس طرح اللہ کے غضب سے بچو، اور سمجھے رہو کہ اللہ ہر بات کو خوب جانتا ہے. جو بھی ہم کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. اپنے گھر میں قدم قدم پہ لکھ کے لگا لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. شاید کبھی تو ہمیں عقل آ جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم کم از کم اس کی نافرمانی نہ کریں. پھر اگلی کیا بات بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ نماز کی پابندی. قرآن حکیم 238، اپنی نمازوں کی پابندی کرو، خصوصاً بیچ والی نماز کی، اور اللہ کے سامنے قنوت پڑھتے ہوئے کھڑے ہو. یہ خاص طور سے قنوت کا ہے. یہ قنوت کس طرح سے کہ جب انسان قنوت پڑھتا ہے نا، تو وہ اللہ کی طرف بے انتہا دل اور دماغ کے ساتھ راغب ہوتا ہے. ویسے نماز میں چاہے ادھر ادھر دھیان چلا جائے، لیکن جو قنوت میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اور وہ جو ہے نا، وہ بہت اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہو جاتا ہے انسان. اور جناب رسول خدا سے جب کسی نے سوال کیا تھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ کون سی نماز سب سے زیادہ اچھی ہوتی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا جس کا قنوت لمبا ہو. تو جتنی بھی چھوٹی چھوٹی دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ سب آپ قنوت میں پڑھ لیں. دیکھیے آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ہمارا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہو. اچھا، پھر اس کے بعد قرآن حکیم کیا ارشاد فرما رہا ہے سورہ بقرہ کی 240 نمبر کی آیت میں، وصیت اور بیویوں کا حق. اور جو تم میں سے دنیا سے جا رہے ہوں اور اپنی بیویاں پیچھے چھوڑ رہے ہوں، تو انہیں اپنی بیویوں کے لیے وصیت کرنی چاہیے کہ ان کو سال بھر تک خرچہ دیا جاتا رہے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں. یعنی جس گھر میں وہ رہ رہی ہیں اس سے وہ نکالی نہ جائیں. پھر اگر وہ از خود گھر سے چلی جائیں اور اپنے بارے میں جو کام کرنا چاہیں، یعنی مناسب طریقے سے انجام دیں، جو اس میں تم پر کوئی گناہ یا ذمہ داری نہیں ہے. اللہ سب پر غالب ہے، خود اپنی طاقت کے بل پر ہر کام کرنے والا ہے اور سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے.
اس میں نوٹ انہوں نے دیا ہے، محققین نے نتیجے نکالے ہیں کہ خدا کے احکامات ادا دھن نہیں ہوا کرتے، بلکہ نہایت ہی اعلیٰ فہم و فراست اور عقلی بنیادوں پر استوار ہوتے ہیں، اور ان کی اطاعت نہ کرنے والا اللہ کی سزا سے بچ کر بھاگ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ سب پر غالب ہے۔ پھر اس کے بعد ہے سورہ مائدہ کی، جو قرآن مجید کا 5واں سورہ ہے، اس کی آیت کا نشان ہے 32۔ ایک انسان کی جان کی قیمت یا بے گناہ کا قتل۔ مالک حقیقی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ ضروری قرار دیا تھا کہ جو شخص بھی کسی ایک انسان کو قتل کرے، سوائے اس کے کہ وہ کسی کی جان کا بدلہ لینے یا زمین پر فساد پھیلانے سے روکنے کے لیے قتل کرے، تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام آدمیوں کو قتل کیا۔ یعنی کہ بریکٹ میں یہ ہے کہ اگر جو شخص بھی کسی ایک انسان کو قتل کرے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے تمام آدمیوں کو قتل کر دیا، اور جو کسی انسان کی جان بچائے یا اس کے زندہ رہنے کا سامان کرے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی یا ان سب کے زندہ رہنے کا سامان کر دیا۔ اب مقصد یہ کہ اگر ایک انسان قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے قصاص میں اس شخص کو مار دیا جاتا ہے، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، یا اگر کوئی شخص زمین پہ فساد پھیلائے، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ فساد جو ہے نا وہ قتل عمد سے بھی بڑھ کے، کہ عمدن کسی کو قتل کر دیا جائے، اس سے بڑھ کے ہے زمین پہ فساد پھیلانا۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی بھی شخص ان دونوں چیزوں کے علاوہ کسی کو قتل کرے گا تو پھر ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور جو کسی کی جان بچائے گا، سبحان اللہ، کیا پروردگار عالم نے، اس کو اتنا اجر و ثواب ملے گا، اتنا اجر و ثواب ملے گا جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی اور ان سب کے زندہ رہنے کا سامان کر دیا۔ اس کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ فرزند رسول ثقلین امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین کے حوالے سے فرمایا، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس میں تمام انسانوں کا قتل کرنے والا بھی داخل کر دیا جائے گا، اور اس میں ایک آدمی کا قتل کرنے والا بھی داخل کیا جائے گا۔ یہ تفسیر صافی اور من لا یحذر الفقیہ کی روایت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد کسی نے سوال کیا، اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہے اور دوسری طرف کوئی شخص کسی جاہل کو گمراہ کر رہا ہے، ان دونوں آدمیوں میں کون زیادہ مدد کا مستحق ہے؟ حضرت امام جعفر صادق نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہے اور دوسری طرف کوئی شخص کسی جاہل کو گمراہ کر رہا ہے، ان دونوں آدمیوں میں کون زیادہ مدد کا مستحق ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، ہم ڈوبنے والے کی مدد کریں گے تاکہ وہ زندہ بچ جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ گمراہ ہونے والوں کو بچایا جائے، کیونکہ ڈوبنے والا اکیلا ڈوبے گا اور گمراہ ہونے والے کی پوری نسل گمراہ ہو جائے گی۔ الکافی کی روایت ہے، نور الثقلین کی۔ تو مفسرین نے نتیجہ نکالا کہ جو شخص کسی آدمی کو ڈوبنے، عمارت کے نیچے دبنے یا درندوں کے پھاڑ کھانے سے بچا لے، یا اس کے اخراجات کی کفالت کرے یا فقیری میں اس کی ضروریات پوری کرے، تو ان تمام باتوں کو یہی سمجھا جائے گا گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کر لیا۔ مگر ان تمام کاموں میں افضل ترین کام یہ ہے کہ کسی کو گمراہی سے نجات دلائی جائے۔ زمین پر فساد پھیلانے کے بدلے قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کسی کو اس جرم میں قتل کرنا جائز ہے کہ اس نے ملک میں خواہ مخواہ بدامنی پھیلائی، جیسے ڈکیتی، حرام کاری، ناحق قتل وغیرہ وغیرہ۔
اب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔